15 شعبان شب برات، ایک تسبیح 1000 سال کے گناہ معاف اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ جو شخص 15 شعبان کی رات یعنی شب برات یہ ایک تسبیح پڑھے گا تو اسے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ آخر 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے اور 15 شعبان کو ہمارے معاشرے میں کس طرح کا مقام دیا گیا ہے۔ 15 شعبان کو کون کون سے کام لازم ہیں اور ان تمام کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اگر آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ کیا اس رات میں جاگنا لازمی ہے، کیا اس رات میں مخصوص عبادت کرنا لازمی ہے یا 15 شعبان کا روزہ رکھنا لازمی ہے، تو ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بیان فرمایا جائے گا اور آپ کو ہر طرح کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے گا۔ آیا ہم درست ہیں یا غلط؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اثر انداز ہو جائے اور اسی کے صدقے آپ راہ راست پر آ کر یعنی اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر آ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے اعلیٰ بنا لیں، اللہ کے ہاں اپنے درجات کو بلند کروا لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا بدعت نکل آئی ہے۔ اللہ والو، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں توبہ کرنے والوں کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام علیہ اجمعین اور بزرگان دین رحمت اللہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ 2 کام تو قولی حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل مبارک سے ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ کی عبادت میں شب بیداری کرنا۔ لیکن اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں،
بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیت 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات قبرستان جانا، اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا لکھا جاتا ہے، اس رات کو نہانا دھونا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، حلوے پکانے چاہیے، پٹاخے چلانے چاہیے۔ عبادت یہ 7 چیزوں کے علاوہ بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، پہلی بات تو یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا، یہ بھی کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ صاف طور پر قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے۔ رمضان میں تو پتہ چلا یہ کب نازل ہوا۔ رمضان میں بعض علماء نے کہا کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد 15 شعبان ہے۔ کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس سے مراد بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا، یہ جب کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں ہے تو ایسا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے، کیونکہ جہاں آتا ہے کہ اسے مبارک رات میں نازل کیا گیا، اس میں آگے آتا ہے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور ادھر سورہ قدر میں رہا کہ ہم لیلۃ القدر میں نازل کیا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا یہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا، فیصلے بھی اسی میں، اور وہ دونوں لیلۃ القدر ہیں، وہ دونوں 15 شعبان نہیں ہیں۔ تو بہت مضبوط دلیل ہے، یہ تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا۔ کہتے ہیں شعبان میں قرآن نازل ہوا۔ دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے، تو وہ بھی اسی سے حل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبرائیل آتے ہیں، تمام کے اس قسم کے فیصلے اصل میں تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں، تو وہ تو ہو چکے ہیں، لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے تاکہ ایک ایک سال میں کیا کرنا ہے، اور وہ جو فیصلوں کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ قبرستان جانا۔ تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے 15 شعبان کو رات کو اٹھے، اور عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئی۔ آپ نے جنت البقیع کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کو کہا جانا چاہیے، قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس پہ چند اشکالات ہیں۔ نمبر 1 ہی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہے، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہے، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یا کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت
ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ ہے۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اتنی کثرت سے ہے کہ ان سب کا مل کر جمع کر کے کم از کم وہ حسن بغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عتیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن کافی زیادہ ہے، تو وہ حسن البغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حسن الغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح احادیث سے، ایک احادیث کی کثرت سے روایت، اور ایک امت کا عمل کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تھا کہ اہتمام تھا، جن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2 4 سے زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرق المشرق، پہلا مشرق، دوسرا مشاہد، مشاہد کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا اپنے پاجامے، شلوار، چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میری چادر عرب چادر باندھتے تھے، جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہے ہیں کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کے نیچے جاری ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہے ہی رحیم کریم ہے، رحیم و کریم ہے۔ صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اسے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ تکبر نہیں، تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر کتنے ہو گئے، والد ہے، ماں باپ کا نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا، چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے دے کے ان کا سینہ چیر لیا ہو، جو کہ اب کہتے ہیں پرزے کرنا کسی چیز کی، تو آپ دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کی دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوگا۔ 5واں شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہوگی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کر توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وہ اللہ اس کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جن کا روزہ رات کا قیام زیادہ ہوگا۔ قیام سے مراد نوافل ہے، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے، نفلی عبادت گھر میں ہی افضل ہوتی ہے۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کر آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے، اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ اللہ والو، اللہ پاک کا ذکر بے شک دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی مقدس مہینے میں یا کسی بھی دن اللہ پاک کو جس طرح بھی پکاریں گے، اللہ پاک ہماری پکار ضرور سنیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ پاک کے مقدس ناموں میں سے کوئی بھی نام پڑھیں، اللہ کی مقدس کتاب پڑھیں، قرآن پاک کا ذکر کریں، تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو وہ الفاظ جو بہت زیادہ پسند آتے ہیں،
اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت، اللہ پاک کی وہ ایک صفت ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیکھا جائے تو اگر آپ اس 10 مہینے میں بھی اور رمضان میں بھی ہر مہینے میں اگر آپ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ یقین مانیں اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ پسند فرمائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گی اور آپ کے لیے نیکیوں کی طرف جانے کا سبب بنے گی۔ مقصد یہ نہیں کہ اگر آپ تسبیح کریں اور تسبیح کرنے کے ساتھ بھی ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اگر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں تو اللہ کا ذکر دوسرے کریں تو اللہ پاک آپ کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ گویا وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے یعنی ان الفاظ سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بہت ہی اجر و ثواب دیں گے اور آپ کے درجات کو بلند کریں گے۔ کوشش کریں اس تسبیح کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں اور اللہ کی مقدس کتاب کا ذکر کرنا، اس کی تلاوت کرنا کبھی نہ بھولیں اور 5 گانا نماز تو لازمی ادا کریں، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ تو اللہ والو، آپ نے ایک تسبیح جو پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ نے یہ ایک تسبیح لازمی شب برات کی رات لازمی پڑھ لینی ہے جو کہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے وسیلے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1000 سال کی نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دین کو مکمل سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمیں قرآن پاک کے اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔